السلام علیکم بھائیوں، آج کے ویڈیو میں ہم قرآن کی کچھ آیات دیکھتے ہیں جس میں حکم دیا گیا تھا رسول اللہ محمد کو کہ تم قرآن سے فیصلہ کرو۔ اور یہ بات ایک چیز ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے آپ کو اتنا گھما دیا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز یعنی حدیث کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں جو قانون ہیں، قرآن میں جو انگلش میں لاز ان کو کہتے ہیں، وہی چیز ہے جس پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مومنین کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ کو بھی حکم یہی دیا گیا تھا کہ اس قرآن میں جو فیصلے ہیں، میں جو قانون ہیں، ان کے حساب سے تم فیصلہ کرو۔ اور یہ ہم قرآن میں پڑھیں گے، یہ صاف صاف واضح ہے بات۔ اور ٹریجڈی یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ذلیل و خوار یہ لوگ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے ہی یہی کہ انہوں نے قرآن کو اصل میں چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے حدیثوں کو پکڑ لیا ہے۔ اور یہ جو لفظ، یہ شریعہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ساتھ۔ اور یہ جو ہے یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ خدا کی ہدایت جو ہے وہی چیز ہے جس کو لے کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کتاب آپ شامل ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو خیر چلیں ہم لوگ قرآن کی طرف ڈائریکٹ آتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے سورہ مائدہ، المائدہ، اور یہ ہے آیت 41۔ یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو طاقتور اور رحم کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی شیطان دھتکارے ہوئے سے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، تمہیں سیڈن نہ کریں، اس کو انگلش میں بولیں گے، مطلب تم جو ہے وہ پریشان نہ ہو ان کے بارے میں، ان کے لیے الذین یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انکار میں، یعنی وہ پہل کرتے ہیں وہ۔ اور یہ ابھی بات کھلے گی کہ بات ہو کیا رہی ہے کفر کی، کیونکہ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کافر جو نا وہ ایک بندہ ہے جو کھلے عام جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہے خدا کی آیات سے، لیکن قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہ الگ الگ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور اکثر اس کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے تو ہیں لیکن وہ دل سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، دیکھیں تو ان میں سے جو کہتے ہیں قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے ہی زبانوں سے، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک گروہ ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مومنین کے اندر ہیں، مطلب ان دا سینس کہ وہ جو ہے وہ منہ سے تو بولتے ہیں اور وہ حرکتیں بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ مانے ہی نہیں کبھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں اصل میں کافر۔ ومن الذین ہادوا، اور کون؟ ایک تو یہ ہے من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ایک تو یہ ہے، ان سے تم گھبراؤ نہیں، ان کے بارے میں افسوس نہ کرو۔ اور دوسرا کون ہے؟ ومن الذین ہادوا، یہ ہے یہود، ٹھیک ہے؟ اور یہ یہود ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے قرآن میں یہود کی بات ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو مسلمانوں کی طرف بھی لگائیں کہ وہ کیا ان کی حرکتیں میچ کر رہی ہیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں لوگوں کی۔ ومن الذین ہادوا سمعون للکذب، جو سنتے ہیں جھوٹ کو، یہ جو ہیں یہ حدیثیں ہیں جو گڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمعون لقوم آخرین، وہ سنتے ہیں ایک قوم کو جو پیچھے ہے، یعنی سامنے نہیں آتی، یعنی یہ ان کے اپنے مولوی تھے، یا جن کو قرآن میں ربیون لفظ استعمال ہوا ہے وہ تھے، یا ان کے مطلب ان کو پٹیاں پڑھانے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی باتیں سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ نہیں آتے تمہارے پاس، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تو کوئی انٹرسٹ نہیں شو کر رہے ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں تقریریں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے اصل میں نا، کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس پہ اپنی جگہوں میں، اور یہ جو ہے نا بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یحرفون القلم من بعد مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں، القلم ہوتا ہے کہا یا کلام جس کو لفظ نکلا ہے، لفظوں کو من بعد مواضعہ، اپنی جگہوں سے، مواضع ہوتا ہے جگہ۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کے پاس جو کتاب ہے، جو تورات ان کے پاس تھی یا انجیل ان کے پاس تھی،
وہ اس میں جو ہے اس کی کانٹیکس بدل رہے تھے، ان لوگوں کو کچھ اور پٹیاں پڑھا رہے تھے اس کو لے کے، مطلب وہ اس کے معنی بدل رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے اصل میں، جو کہ سیم میں آپ کو کہنا مسلمان یہ جو علماء وغیرہ ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. وہ کہتے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے تھے اگر تمہیں یہ دیا جائے، مطلب جو ہم نے تمہیں گھما کے بات بتائی ہے نا، جو یہی تو بات ہو رہی ہے، اگر ہم تمہیں یہ تو اگر تمہیں فیصلہ دیا جائے اس کے حساب سے تو پھر یہ فیصلہ لے لو، لیکن اگر یہ فیصلہ نہ دیا جائے اس کے حساب سے تو پھر نہیں لو فیصلہ، ٹھیک ہے. یہ پٹیاں پڑھا دیتے ہیں. دیکھیں بات ساری ہو رہی ہے فیصلہ کرانے کی رسول سے، کوئی خاص جو ان کو ان کا فیصلہ آلریڈی ان کے دماغ میں ہے، وہ آئے رسول کے پاس اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ٹپا لگ جائے. یہ بات یہ ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پالیٹکس کے حساب سے کہ ہو کیا رہی ہے بات، ٹھیک ہے. یعنی وہ فتوے دے رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ وہ بات ہو رہی ہے. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا. اور جس کا ارادہ کریں کہ اس کو فتنے میں ڈالنے خدا، تو تم اس کے لیے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتے. خدا کے اگینسٹ جو ہے، خدا کے خلاف جو ہے نا، آپ اگر خدا نے جو ہے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو بھٹکانا ہے یا ان کو فتنے میں ڈالنا ہے، تو تم کچھ نہیں کر سکتے. بات یہ ہو رہی ہے جب یہ وہاں سے کنیکٹ ہو ہے نا، لا یحزن کا، کہ تم افسوس نہ کرو. اچھا، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کون، جن پہ فتنہ آ چکا ہے کہ خدا ان کے دلوں کو پاک کریں. طاہر مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. لہم فی دنیا خزین. ان کے لیے دنیا میں خزین ہوتا ہے رسوائی، ضلالت. دیکھیں نا یہ کون لوگ ہیں، یہ آج کے زمانے میں کون لوگ ہیں. لہم فی دنیا خزین و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے. دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ آگے چل کے پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو پورا دکھانا چاہ رہا ہوں نا، سو قرآن کو غور سے پڑھنا ہے، فکر کرنی ہے بات ہو کیا رہی ہے. سماعون للکذب اکلون للسخط. جھوٹ سننے والے، حرام کھانے والے اور خوب کھانے والے، ٹھیک ہے. یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے خوب کھانا، غلط چیز کھانا. اب یہاں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ یہ جو مولویوں کے فتوے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اکثر جو ہوتے ہیں نا، ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف جاری ہوتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو یہ ساری بات ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ کی، یہ سب مکاری ہے، جھوٹ ہے. کیونکہ اسلامک بینکنگ میں وہ جو ہے نا گھما پھرا کے وہ بات سود ہی کی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لون جو ہے یہ لون نہیں ہے، اصل میں یہ کوئی بینک جو ہے وہ تمہارے لیے خریدے گا اور تم جو اس کو قسطیں دو گے. یہ سب جو ہے نا سود ہے. اگر کسی بھی پیسے کے اوپر آپ کسی سے پیسے مانگیں ایکسٹرا، جو کہ انٹرسٹ کہلاتا ہے انگلش میں، تو وہ سود ہے اور وہ قرآن میں منع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو جائے کہ کیونکہ وہ جھوٹ سنتے ہیں نا، وہ جھوٹ باتیں بناتے ہیں اور جھوٹ باتیں سنتے ہیں عقلوں سے، تو وہ حرام کھاتے ہیں. فَإِن جَاءُوكُ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو اگر تمہارے پاس وہ آئے فیصلہ کرانے تو تم فیصلہ کرو ان کے بیچ میں، او عارض عنہم، یا تم نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، مڑ جاؤ. وَإِن تُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اگر تم جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو، مکر جاؤ، مڑ جاؤ، عنہم فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے. یہ محمد رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے. وَإِنْ حَكَمْتُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اور اگر تم ان کے بیچ میں فیصلہ کرو یا تم حکم کرو، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کرو ان کے بیچ میں بالقسط، انصاف سے، عدل سے. ان اللہ یحب المقسطین. خدا محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. اچھا اب یہ دیکھیں آگے پڑھیں کیا بات ہو رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں. محمد رسول اللہ کو بھی یہی حکم ملا تھا اور وہ کر رہے تھے. وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کوئی قانون نہیں لا سکتے تھے. وہ رسول کا کام یہ ہے کہ رسالت کرنا، پیغام جو ہے اس کو پہنچانا. دیٹس اٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا. آپ کے پاس حدیثوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، اس میں ایسے احکام ہیں جو کبھی رسول اللہ نے تو ظاہری باتیں کبھی دیکھے ہی نہیں نا، کچھ ان کو کبھی لکھا. یہ تو کوئی اور بندہ تھا جو بعد میں آیا، بخاری، جو کہ بائی دا وے فارسی تھا. اور اگر آپ کو کچھ پتہ ہے پرانی ہسٹری، تو پرشین امپائر جو تھا وہ بہت تگڑا امپائر تھا، بہت اسٹرانگ امپائر تھا، ورلڈ امپائر تھا. جب مسلمان، وہ اصل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو محمد کے ساتھ تھے، جب وہ آئے انہوں نے ان کو تباہ کر دیا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ کس طرح یہ اسلام کو ختم کریں. تو پھر وہ حدیثیں لے کے آئے. یہ بیک ڈراپ ہے، یہ بات سمجھنی ضروری ہے. حدیثوں کا کام یہ قرآن سے ہٹانا. حدیثوں کا کام یہ خدا کے جو احکامات ہیں، جو قانون ہیں، ان کو
ان کی جگہ یہ حدیثوں میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو لگانا، لاگو کرنا، اسی لیے یہ اتنی خطرناک ہے۔ اور یہ شریعت کی جو بات ہے، شریعت خالی جو خدا نے احکامات دیے ہیں ان پہ چلنا ہے، یہی دیٹس اٹ، دس از اٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ جائیں آپ۔ رسول اللہ کو خود یہ حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیں پڑھیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تو کیوں آتے ہیں وہ تمہارے پاس حکم لینے، فیصلہ کروانے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں خدا کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ مکر جاتے ہیں یہ تورات سے، تورات کے احکامات سے، وہ نہیں ماننے کو تیار، وہ نہیں کرنے کو تیار۔ وما اولائکا بالمومنین، اور وہ لوگ اولائکا بالمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تورات سے، مکر جائیں گے، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھیں، تو اب یہ وہی بات قرآن کے لیے بھی تو لاگو ہوئی نا، ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نورا، اور ہم نے تورات کو اتارا، فیہا، اس میں ہے ہدایت اور روشنی، یحکم بہا نبیون، اس سے فیصلہ کرتے نبیون، نبی، الذین اسلموا للذین ہادو، جو فرمانبردار تھے ہادو میں سے، یہودیوں میں سے، وربنیون، اور ربنیون بھی، روائی جو تھے ان کے مولوی جو تھے ان کو بھی کرتے تھے، والاحبار، یہ ڈرنے والے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس سے جو حفاظت میں تھا ان کے کتاب اللہ، خدائی کتاب میں سے، وکانوا علیہ شہدا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو انسان سے نہ ڈرو، آدمیوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کا کچھ پیسے کے لیے سودا نہ کرو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا بما انزل اللہ، اس سے جو خدا نے اتارا، فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ الکافرون ہیں۔ دیکھا؟ ٹھیک ہے، پہلے کیا تھے؟ وہ مومنین نہیں تھے، اب یہ ہے کہ وہ کافرون ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اتنی اسٹرانگ لینگویج استعمال ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو فیصلہ نہیں کرتے خدا کی کتاب سے۔ نبی کا کام جو ہوتا ہے، نبی اور رسول میں بھی فرق ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کو تھامتا ہے، کتاب جیسے میں آپ سے کہا، اس کا مطلب ہے قرآن کے حساب سے الکتاب وہ قانون ہے، اور وہ نافذ کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ نبی از اے جج، ٹھیک ہے، جج کے سینس میں استعمال ہوتا ہے، جو قاضی جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اور رسول جو ہے نا، وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ میں کمبائن ہوئی تھی، لیکن یہ محمد رسول اللہ میں ہی کمبائن نہیں ہوئی، موسیٰ میں بھی کمبائن ہوئی ہیں، اور یہ عیسیٰ میں بھی کمبائن ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تینوں جو ہیں وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ خیر، وہ کسی اور بات انشاءاللہ میں اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب سے، تورات سے جو ہے وہ نبی فیصلہ کر رہے تھے، نبی اپنی طرف سے کوئی احکامات نہیں لے کے آ سکتے تھے، وہ کوئی اپنا قانون نہیں بنا سکتے تھے، وہ اپنا کوئی فتویٰ نہیں نکال سکتے تھے، ان کو فیصلہ کرنا تھا تورات سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ جو ہے وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے قرآن سے، دیٹس اٹ۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ قرآن سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی چیزیں جو نکلتی ہیں وہ نکلتی ہیں حدیثوں سے، جو کہ گڑھی ہوئی ہیں۔ جب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے پوری جو ہے یہ ان کے اوپر جو آفت آئی ہوئی ہے آج کے زمانے میں، وہ آئی اسی لیے ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّصْ بِالنَّصْ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنِ بِالْأُذْنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ، اور ہم نے ان کے لیے کتبنا علیہم لکھا، ٹھیک ہے، فرض کیا ہوں۔ کیا فرض کیا؟ یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ النَّصْ بِالنَّصْ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، یعنی اگر کوئی زخم پہنچے تو اس کا بدلہ، مطلب سیم چیز، ٹھیک ہے۔ فمن تصدق به فہو کفار، اور جو کوئی چھوڑ دے، معاف کر دے، فہو کفار لہ، تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس سے جو خدا نے اتارا، دیکھیں خدا نے اتارا، خدا نے ایک ہی چیز اتاری ہے، قرآن، مطلب ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ظاہر بات ہے پہلے تورات و انجیل تھی، لیکن اب قرآن اصل حالت میں ہم آخرت تک یہی ہے بس۔ تو جو کوئی فیصلہ نہ کرے جو اس سے جو خدا نے اتارا، دیکھا، قرآن، دیٹس اٹ،
اولئک هم الظالمون، تو وہ ظالمون ہیں، وہ غلط کرنے والے ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور پھر ہم نے اس کے بعد بھیجے آثار، مطلب ان کے آثار پہ، ان کے نقش و قدم پہ، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، عیسیٰ رسول اللہ اور نبی، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، کہ مصدق تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھا اس کے من التورات، تورات کا، وہ آتیناہ الانجیل، اور ان کو دی انجیل، یہ دیکھا ابھی انجیل میں ان کو دی نبی، فیہ ہدن و نورن، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، و مصدق لما بین یدیہ من التورات و ہدن و موعظۃ للمتقین، اور تصدیق کرتے ہوئے جو اس کے درمیان تھا، اس کے بیچ میں تھا، اس کے سامنے تھا، من التورات، تورات کے، و ہدن و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور تنبیہ، اس کو وارننگ بولیں گے، و معزت المتقین، ڈرنے والوں کے لیے تنبیہ. ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، تو انجیل، اہل انجیل جن کے پاس انجیل ہے وہ فیصلہ کریں جس سے انزل اللہ فیہ، جو خدا نے اتارا. ومن لم یحکموا بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس سے جو خدا نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی ہیں فاسقون. یہ فاسقون بھی بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، نافرمان اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انگلش میں اس کو بولتے ہیں پرفیڈیس، مطلب بہت ہی ساری حدیں پار کرنے والے لوگ، جو بیسکلی اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں. یہ فاسقون کا لفظ اس سینس میں استعمال ہوا ہے قرآن کے. چلیں آگے پڑھتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اب دیکھیں یہ رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سمجھنا. یہ دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری تم پر کتاب، ٹھیک ہے، بالحق مصدقاً، سچ کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرتے ہوئے، لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس کے سامنے ہے یا اس میں ہے، من الکتاب، کتاب کا، یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو خدا نے جو ہے قرآن اتارا، قرآن کے اندر کتاب موجود ہے، جو احکامات ہیں، جو قانون ہے، ٹھیک ہے. پورا قرآن جو ہے نا اس میں تو اور بھی چیزیں ہیں نا، لیکن قرآن کا ایک سب سیٹ ہے، وہ ہے قانون، ٹھیک ہے. وہ الکتاب لفظ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو من الکتاب و مہیمن علیہ، اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر، کتاب کے اوپر، اس کو انگلش میں بولتے ہیں چیک، یا اسٹینڈرڈ کہہ لیں، یا کرائٹیرین بول لیں، یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ میزان ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے جو باقی جو کتاب جو جس حالت میں موجود ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے اوپر یہ چیک ہے. یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ہر چیز، قرآن میں جو الکتاب ہے، قرآن میں جو قانون ہے، یہ ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ٹاپ پہ ہے، یہ اسٹیٹس ہے قرآن کا. بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ، بات سمجھ بھی نہیں رہے. آپ کو تو یہودی اور عیسائیوں کو جو ہے اس سے آپ کو ڈرانا ہے. قرآن میں تو قانون موجود ہے. قرآن تو آپ کو وہ بھی قانون دے رہا ہے جو یہودیوں کو دیا تھا تورات میں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی زبردست بڑی چیز آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کو نہ تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. مولویوں نے تو کام چھوڑ ہی دیا، یہ تو اڑلا بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو قرآن پہ تو کوئی خاص ان کی توجہ نہیں ہے، حدیثوں میں یہ گھس جاتے ہیں اور وہاں سے یہ الٹے سیدھے فتوے نکالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو تم، بینہم بما انزل اللہ، تو تم فیصلہ کرو کس کے، ان کے بیچ میں، کس سے، بما انزل اللہ، اس سے جو خدا نے اتارا. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات یا ان کی فضول باتیں، یا ان کے انگلش میں بولتے ہیں اس کو ڈیزائرس، یعنی ان کی چاہتے، وہ ان کی پیروی نہ کرو. اما جاءک من الحق کی، جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے. کیا حق آ چکا ہے؟ الکتاب جو قرآن میں موجود ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے، منکم تم میں سے، شرعۃ و منہاجا، ایک شریعہ، و منہاجا ایک طریقہ. اس کا مطلب ہوتا ہے وے، راستہ، و منہاجا اور طریقہ. ٹھیک ہے. یہ لفظ معنی، یہ لفظی معنی قرآن کے نا یہی ہے. ان کو موڑ مڑوڑ کے ان کو کچھ اور لفظ بنانا نا، یہی تو ان کا کام ہے. اسی میں تو یہ مولوی جو ہیں ڈگریاں لے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح لفظوں کو مروڑا جائے، کہ وہ یہ شریعہ کا لفظ جو ہے نا یہاں سے نکال کے اس کو کچھ اور بنا دینا، کہ نئی چیز. شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ کسی اور کتاب کو جوڑ دیں، کتابوں کو جوڑ دیں، حدیثوں کی کتابوں کو. شیعوں کے بعد اپنی کتابیں، سنیوں کے بعد اپنی کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ تم کیا کر رہے ہو یار؟ ذرا کچھ عقل کے ناخن لو، سوچو بات کیا ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے ایک
راستہ اور ایک طریقہ ہم نے بنایا ہے. وہ طریقہ موجود ہے, راستہ موجود ہے کہاں؟ کتاب میں جو اتاری ہے. جیسے اہل الکتاب, اہل الانجیل, پھر اہل تورات, پھر اس طرح اہل القرآن, قرآن والے جو کہ ہم ہیں. تو ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنا ہے, اس میں جو قانون موجود ہے. میں اس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں, وہ انگلش میں موجود ہے, اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ بک کا نام ہے گاڈز ریٹ ان دا قرآن, اے گائیڈنس فار دا گاڈ فیئرنگ. اس میں میں نے یہی کیا کہ میں نے اس میں قرآن کے جو قانون ہیں نا, جیسے کہ شادی کا کیا طریقہ ہے, کہ کیا کیا حکم ہے, اور پھر اسی طرح طلاق کا کیا طریقہ ہے, اس کے کیا حکم ہے, اور ورثے کا, انہیریٹنس کا کیا طریقہ ہے, اس کے کیا حکم ہے, وہ سب میں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں, اور میں نے ان پہ تھوڑی سی کامنٹری بھی کی ہے. تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں تو آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں میری ویب سائٹ پہ فری, اور اس کو پڑھیں. قرآن میں جو ہے احکامات دیے ہوئے ہیں, اور وہ کافی ہیں. باقی آپ اپنا خود دماغ لگائیں, لیکن یہ حدیثوں سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کریں. یہ آپ کو تباہ کر چکی ہیں حدیثیں. خیر چلیں. ٹھیک ہے. لکل جعلنا منکم شرعا و منہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ. اگر خدا چاہتے وہ تمہیں ایک امت بنا دیتے, ایک قوم بنا دیتے, یعنی ایک ہی کتاب اتارتے. 3 کتابیں ہوتی نا. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ وہ تمہارا امتحان لیں یا آزمائیں, فیما اس میں جو تمہیں دیا ہے, فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات, تو اچھے میں جلدی کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا, سب کو تم سب کو, یا ہاں تم سب کو, مرجعکم جانا ہے, واپس جانا ہے خدا کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تمہیں بتائیں گے اس کے بارے میں جو تم اختلاف کر رہے تھے یا جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب یہاں دیکھیں, آپ دیکھیں پھر سے وہی بات. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, تو تم فیصلہ کرو ان کے بیچ میں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس سے جو خدا نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور تم جو ہے ان کی فضول خواہشات جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو. وَاحْذَرْهُمْ, اور ان سے خبردار رہو. ان یفتنوکم عن بعض ما انزل اللہ علیک, کہ وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, وہ تمہیں مشکل میں نہ ڈالیں اس کے بارے میں کچھ ما انزل اللہ علیک, جو خدا نے تم پہ اتارا. یعنی کہ وہ تمہیں جو ہے وہ کنفیوز کریں یا کوشش کریں کہ ہٹائیں کہ یہ بات جو ہے, یہ وہی جو حرکتیں یہ لوگ خود کر رہے تھے نا, کہ اس کو مروڑنے کی کوشش کریں. یا وہ یہ ایسے مسلمان اکثر کہتے ہیں, اگر میں ان سے بولتا ہوں نا کہ بھائی دیکھو قرآن میں سارے قانون موجود ہے, قرآن کے حساب سے فیصلہ کرو. ہاں لیکن یہ تو نہیں ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو کیا کریں, کرنا نہیں ہے نا اصل میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. پھر وہ اگر مڑ جائیں, یہ ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں, جن سے بات ہو رہی تھی کہ وہ تمہارے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے جب ان کے پاس ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا, تو پھر جب تم فیصلہ کر دیا تو پھر وہ تم سے مڑ گئے, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تمہارا فیصلہ. تو فَعَلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, تو جان لو کہ خدا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ پکڑیں یا ان کے اوپر ڈالیں. بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, کچھ وجہ سے, مطلب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ الْفَاسِقُونَ, اور کثیر جو ہیں بہت سارے, من الناس آدمیوں میں سے, وہ فاسقون ہیں. چلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں, ختم کرتے ہیں. افحکم بالجاہلیت یبغون, کیا وہ فیصلہ چاہتے ہیں جاہلیت کا. جب یہ جاہلیت مطلب بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ کتاب اتری تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ کتاب میں علم ہے. تو کیا وہ چاہتے ہیں وہ جو ان کے پہلے جو ابا اجداد کرتے آ رہے تھے, جو ان کے پاس جو قانون تھے اس کے حساب سے فیصلہ چاہ رہے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور کون ہے بہتر حکم میں, فیصلے میں, خدا سے ان قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے, اس میں قانون موجود ہے, اور کیا ہمیں اس پہ چلنا ہے. تو خیر میں یہیں تک بات روکنا چاہ رہا تھا. اوبیسلی آپ آگے پیچھے پڑھیں اس کو, میں تو ہر ایک کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ جا کے قرآن میں خود اسٹڈی کریں, غور سے بات کیا ہو رہی ہے. لیکن میں ان ویڈیوز میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں, انہوں نے آپ کو کس طرح بھٹکانے کی کوشش کرنے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیسے یہ گھماتے پھراتے ہیں لفظوں کو, اور انہوں نے آپ کو, کیونکہ وہ تو خود سوچ سمجھتے نہیں ہیں نا, یہ تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اور لٹریچر کو, حدیث کو جوڑ دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں پہ چلنا ہے.
ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن پہ چلنا ہے بس. قرآن ہی تو اترا تھا رسول اللہ کے اوپر، اور رسول اللہ خود قرآن پہ چل رہے تھے. اور یہ بات انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا. قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ تم پر اترا یہی ہے، رسول پہ وہی قرآن ہے. دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہو، بس یہی ہے، دس از اٹ. قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. قرآن میں سب کچھ موجود ہے. جو چیزیں نہیں موجود ہیں پھر آپ نے اس میں اپنا دماغ لگانا ہے. لیکن آپ جو ہے یہ حدیثوں میں جو ہے پھر آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کسی اور چیز کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں، خدا کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں: فاسقون، ظالمون، کافرون. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ انہوں نے جو یہ ساری حدیثوں میں یہ لگ گئے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے کہ اس کا کیا انجام ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے جیسے یہودی ہوئے جب تک یہ واپس قرآن پہ نہیں آتے. چلیں ہم لوگ یہی بات روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.